اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمال احمد صاحب خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، یہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، جس میں سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین چھٹے امام حضرت صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے 17 ربیع الاول کو، اور اس کے بعد بھی اور تاریخیں ہیں جو ولادت ہے شہزادی جناب ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی، لیکن خاص طور سے میں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق علیہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں، اور آپ سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت اور سب کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل کے سوالات کا سلسلہ شروع میں حجت الاسلام کا استقبال کرتے ہوئے آپ کی جانب سے اپنی جانب سلام پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، مختصراً سرکار کی سیرت، حالانکہ اس کے لیے تو اشرے درکار ہیں، پوری زندگی گزر جائے سرکار کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال مختصراً کچھ ارشاد فرمائے دونوں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے ہم تمام مومنین و مومنات کی جانب سے اور تمام اراکین چینل ون کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ولادت جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین پر منت کیا، احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا۔ یعنی پروردگار عالم نے نہ جانے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن جس نعمت پر احسان جتایا ہے وہ بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہم اگر اپنے ائمہ کی سیرت کو دیکھیں، جس امام کی ولادت کا ذکر ہوا، خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں امام کا ایک صحابی بہت دنوں بعد آیا۔ امام نے پوچھا کہاں تھے اتنے دنوں تک؟ اس نے کہا مولا اللہ نے مجھے ایک بیٹا عنایت فرمایا ہے، اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ امام نے فرمایا تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ روایت کا جملہ ہے کہ 3 مرتبہ امام نے محمد 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 کہا اور سر اتنا جھکا لیا کہ پیشانی زمین کے قریب ہو گئی۔ یہ خود بتاتا ہے تعظیم پیغمبر اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ خود ایک سیرت تعظیم پیغمبر آپ کو در اہل بیت سے سیکھنی ہوگی کہ کائنات کی اس عظیم ذات کی تعظیم کس طرح کی جائے۔ یہ مرحلہ پیغمبر اکرم کا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر نمونہ کامل ہیں۔ ذات پیغمبر کو اگر آج بھی تمام عالم انسانیت نمونہ عمل بنا لے تو امن و امنیت ہر طرف، یعنی اسی دنیا کو آپ جنت کہہ سکتے ہیں اگر وہ نظام محمدی قائم ہو جائے۔ دوسری طرف سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ولادت کی مناسبت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے در حقیقت وہ دین پیغمبر جس کو خراب کرنے کی بے انتہا کوشش کی گئی، امام نے اسی علم کی بنیاد پر جو علم لدنی تھا
دوبارہ سیرت پیغمبر، اقوال پیغمبر اور کردار پیغمبر کو زندہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگر اجازت ہو تو پروگرام بسم شروع اللہ۔ کریں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے؟ السلام علیکم۔ اگر بیوی مر جاتی ہے، کیا شوہر محرم رہتا ہے؟ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے بنا اجازت، اور محرم ہوتا ہے کہ نامحرم؟ کئی بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے کہ انتقال کے بعد میں بیوی کے لیے شوہر محرم ہوتا ہے یا نامحرم، چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہترین مثال جناب صدیقہ احسنت۔ طاہرہ سلام ہمارے اللہ پاس علیہ وہی کی۔ سیرت معصومین جی علیہ الصلوۃ والسلام حجت ہے، جی اور امام معصوم نے غسل دیا، جی کفن پہنایا اور دفن کیا۔ وہ تو وصیت خاص تھی جی وگرنہ، لیکن چونکہ عمل مشروع ہے جی اس وجہ سے امام معصوم سے صادر ہوتا ہے، اور محرم شوہری ہے۔ حتیٰ ایک چیز یہیں پہ عرض کر دیں کہ ولی میت اگر عورت مرتی ہے جی تو اس وقت ولی شوہر ہے، جی یعنی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ شوہر ولی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں امتیاز علی بول رہا ہوں کلکتہ سے۔ مولا آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ میرا سوال ہے کہ جیسے کوٹا یا راسن سے گیہوں لائے ہم، اس کو دھونے کی جگہ اور سکھانے کی جگہ نہیں ہے، امپوسیبل، کیا اس کا روٹی کھا سکتے ہیں ہم؟ اسلام میں جائز ہے بنا دھوئے؟ تو اس کا جواب ہے۔ یہ کلکتہ سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جو ریشن سے گیہوں ملتا ہے، اس کو کیا دھو کے سکھا کے پھر استعمال کرنا چاہیے، یوں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، یوں استعمال کر سکتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور میں گزارش کروں کہ ہم دینی امور میں وہیں تک کام کریں جہاں دین ہمیں کہتا ہے۔ یہ دین آسانیوں کے لیے آیا مشکل ہے، پیدا نہ کریں۔ مشکل پیدا نہ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ میں ذاکر نگر اوکھلا نئی دہلی سے حسن ظہیر نقوی عرض کر رہا ہوں۔ میرا آج یہ سوال ہے کہ میں شام کو آفس سے آنے کے بعد بہت ہی زیادہ تھک جاتا ہوں، اور جس کی وجہ سے واجب نمازیں بیٹھ کر پڑھنی پڑتی ہیں۔ برائے مہربانی مجھے یہ بتائیے کہ ایسی صورت میں جب سے جسم ساتھ نہ دے تو بیٹھ کر نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواب کے لیے میں آپ کا بےحد متشکر رہوں گا۔ طالب دعا سید حسن ظہیر نقوی اوکھلا نئی دہلی۔ بھائی آفس سے آتے ہیں، بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز کا وقت کافی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو کیا یہ آرام کر کے پھر جس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے اس طرح سے پڑھنا چاہیے، یا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں، احسن، تم آپ نے اچھی جانب اشارہ کیا۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ مثلا ابھی نماز ظہر کا 4 گھنٹہ ہے، فرض کریے، جی اور ابھی میں آیا ہوں، ابھی میرے بدن میں توان و طاقت نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آخر وقت تک میرے اندر یہ انرجی اور طاقت آ جائے گی۔ جی رک جاؤ، جب تم کھڑے ہونے پر قدرت رکھ لینا اور تمہارے اندر یہ کیپیسٹی آ جائے گی تو اس وقت پڑھنا۔ جی تو انہیں بھی یہی چاہیے کہ اگر فوراً آفس سے آنے کے بعد ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو آرام کر لیں، تھوڑی دیر بعد نماز پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھیں۔ جی دوسری طرف سے یہ چیز آ گئی ہے تو بتا دیں، بسم اللہ۔ کیونکہ بعض چیزیں رسم غلط ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اگر 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں اور 2 رکعت جو ہے بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو میں 3 رکعت بیٹھ کر پڑھوں۔ جی کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے تھوڑا سا گھٹنوں میں تکلیف ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو جی اب پوری نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، جس حد تک آپ کے اندر طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، یعنی آپ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر پڑھیے۔ جی اور پھر اس کے بعد بھی کبھی ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے میں بھی میں سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہوں اور بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، یہ 2 مرحلے جی میں ہے۔ جی تو دین کہتا ہے تم سہارا لے کر کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر نہ نہیں پڑھو۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ واضح ہونا چاہیے جی کہ کب جا کر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ پوری طریقے سے کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتے یا اسر و حرج بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ لیکن اگر آپ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو وہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیے اور بقیہ رکعت بیٹھ کر پڑھیے، یہ واضح ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب السلام علیکم۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ میرا کوشچن یہ ہے مولانا صاحب سے کہ نماز میں ہم آیت اللہ سستانی کی مقلد ہوں، اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ انا اعطینا کی جگہ اگر انا انزلنا
पढ़ते हैं हम, अगर इन्ना अंजलना ना पढ़े तो क्या हमारी नमाज नहीं होगी? इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अगर फेस गीला है या हाथ गीले हैं तो क्या वजू सही नहीं होगा? ऐसा सुना है कि पैर का मसा और सर के मसा सूखा होना चाहिए, क्या फेस का भी सूखा, हाथों का सूखा होना जरूरी है? इसके बारे में मौलाना साहब हमें बता दीजिएगा। खुदा हाफिज़। یہ کہہ رہی ہیں آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی مقلد ہیں، کسی کی مقلد ہوں، اس میں پہلے یا دوسرے رکعت میں نماز کے سورہ حمد کے بعد میں اگر سورہ انا انزلنا کے بجائے سورہ کوثر پڑھ لیں تو کیا نماز صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. کوئی بھی سورہ آپ جو ہے دوسرے سورہ کے عنوان سے سورہ حمد کے بعد جو کہا جاتا ہے سورہ، وہ کوئی سا بھی آپ پڑھیے، بس ان سوروں سے پرہیز کریے جن میں سجدہ واجب ہے. اور جو سورہ پڑھیں وہ مکمل پڑھیں، کامل پڑھیں، وگرنہ جو ہے سورہ انا اعطینہ، سورہ انا انزلنا، سورہ قل هو اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بعض نمازوں میں بعض سوروں کی فضیلت ہے، اس کو مکس نہ کریے جائز اور ناجائز میں. یہ ہے کہ سورہ انا انزلنا مثلا نماز عشاء میں آپ پڑھیے، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ ایک الگ مرحلہ ہے، نماز کا صحیح اور غلط ہونا الگ مرحلہ ہے. سورہ انا اعطینہ پڑھیے، سورہ انا انزلنا پڑھیے، سورہ توحید پڑھیے، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال مومنہ کا یہ ہے کہ سر اور پیر کے مسح کے لیے کیا اس جگہ کا خشک ہونا ضروری ہے؟ جی، سر اور پیر کے مسح کے لیے جو ہے سر کا خشک ہونا ضروری ہے اور پیر کا خشک ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ جو رطوبت اور پانی ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہمارے سر پہ ظاہر ہو. کبھی ہمارا سر پہلے سے اتنا گیلا ہے کہ پتہ چلا وہ والا پانی جو ہے ظاہر نہیں ہوتا. اسی طرح پیروں کا ہے. ہاں سوال کا ایک رخ ان کا یہ تھا کہ کیا ہاتھوں کا بھی اور چہرے کا بھی خشک ہونا ضرور؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس فقط وہ جگہیں جہاں پر آپ کو مسح کرنا ہے ان کا خشک ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ یوپی شکارپور سے بول رہا ہوں، ضلع بلند شہر سے. میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز واجب کے لیے سے پڑھی جائے یا سنت کی ضرورت کی، آپ بتائیے ہمیں. اور ہم یا مذہب میں ظہر اثر کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے یا ٹائم سے کہیں پڑھنی چاہیے؟ پہلا سوال ان کا ہے جمعے کی نماز کے سلسلے میں کہ جمعے کی نماز جو واجب تخیری ہے اس کو واجب کی نیت سے پڑھیں یا سنت کی نیت سے پڑھیں؟ خود واجب تخیری ہے جی، اور یہ زمان غیبت میں واجب تخیری ہے، لہذا آپ واجب کی نیت سے پڑھیے. اور یہ بھی ایک چیز واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی عمل اگر واجب ہے تو قصد وجوب بھی ضروری نہیں ہے. آپ صرف قربتاً اللہ کہیں تو بھی کافی ہے. یہ ایک مرحلہ ہوا. اور دوسرا ان کا جو سوال ہے وہ یہ کہ جو ظہرین آپ ملا کے پڑھتے ہیں مغربین ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. ہمارے مراجع نے اجازت دیا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، سیرت پیغمبر سے ثابت ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سہیل زیدی رامپور اتر پردیش انڈیا سے بول رہا ہوں. محرم میں ہی کیوں تمام طرح کی باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں؟ پورے سال لوگ خاموش رہتے ہیں، اسی میں تمام انجمنیں بنتی ہیں، تمام علماء کے ذکر ہوتے ہیں. اگر ہم پورے سال اس پر کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیے محرم الحرام مہینہ ہے عزاداری سید الشہداء. جی بے شک. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سہیل زیدی رامپور اتر پردیش بھارت سے بول رہا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام بھارت کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یا یوں کہیں کہ بھارت سے حضرت امام حسین کا کیا رشتہ رہا ہے، بتائیں. یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہندوستان آنا چاہتے تھے. ان کا سوال ہے ایسا کیوں؟ دیکھیے یہ بھی روایت بزرگوں سے سنی گئی ہے جی، اور میں جاہل آدمی ہوں، میں نے ابھی تک یہ روایت خود نہیں دیکھا. نہ دیکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جی، بعض بزرگوں سے سنا ہے. اور متعدد نام ہے. ایک کتاب کافی پرانی ہے مرقات الایقان، جی، اس کتاب میں بھی 2-3 نام لیے گئے، جیسے ترکمنستان کا نام ہے، جی، فرنگستان کا نام ہے، اس طرح کے اسما ہیں. لہذا سند کے لحاظ سے قابل بحث ہے. جی، اور یہ غرض بتانا کہ مولا کیوں آنا چاہتے تھے، یہ سخت مرحلہ ہے کہ اس کے بارے میں بحث کی جائے کہ کیوں آنا چاہتے تھے. اور خود آنا چاہتے تھے
یا ایک پیغام دینا چاہتے تھے کسی حوالے سے، یہ جب تک معصوم کی زبان سے صراحت کے ساتھ بیان نہ ہو، یعنی واضح خود معصوم بیان فرمائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم لوگ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ ہلو، میرا نام سمتی بائی، ہندو ہے ہمیں۔ ہلو 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 یہ بہن، آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہ ہمارا چینل پیغام انسانیت پہنچاتا ہے۔ آپ سوال ضرور کیجئے۔ آپ بیچ میں رک گئیں، ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کیوں رک گئیں۔ اگلی بار آپ اپنا سوال کیجئے، انشاءاللہ جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرے گھر میں بہت پریشانی ہے اور پریشانی دور نہیں ہوتی، کچھ بتائیں۔ ان کی یہاں بہت پریشانی، کس قسم کی پریشانی ہے انہوں نے بیان نہیں فرمایا، جی، حل چاہتی ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے، وہ واقعاً بعض اوقات گھر گھر جاتے ہیں مشکلات سے، ان کا ایک بہترین طریقہ جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ کہ نماز اول وقت کو کبھی ترک نہ کریں، گھر میں پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں جوت پور سے بول رہی ہوں، انڈیا سے، اور میرا کہنا ہے میرے شوہر پیتے بہت ہے، یہ چھڑانے کے لیے کچھ بتائیے۔ یہ کئی بار سوال آیا ہے اس طرح کے، افسوس ہوتا ہے، ان کے شوہر پیتے بہت ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہہ دوں کہ ریہیب سینٹر میں اگر وہ چھوڑنا چاہیں تو ریہیب سینٹر میں جائیں، ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہر شہر میں، جس شہر کا نام لیں وہاں بھی یقیناً ہیں ریہیب سینٹرز ہیں، وہاں لے جائیں اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ورنہ کیا دعاؤں سے یہ کافی ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کے لیے وہی کام کرنا پڑے گا۔ جی، یہ ایک ارادہ محکم کریں، جی، کہ ارادہ بنائیں۔ دیکھیں، انسان سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ جی، اگر انسان ارادہ کر لے، جی، انسان ارادہ کر لے تو پہاڑ کاٹ دیتا ہے۔ بے شک۔ تو اس طرح کی نشئی چیزوں سے بھی انسان اپنے ارادے سے ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، اور اس طرح کے سینٹرز ہیں جی، جہاں پر جنہوں نے رزلٹ بھی دیا ہے۔ جی، حتیٰ کئی مرتبہ جو ہے یہیں ہمارے اس چینل پہ بھی پروگرام ہوا ہے اور طریقے بھی بتائے گئے، جی، اور ڈاکٹرز نے آ کر ایکسپرٹ نے بتایا۔ جہاں تک دعا ہے، دعا دیکھیے مدد کے لیے آپ خود ارادہ کرو، جی، پروردگار عالم سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میری نصرت فرما کہ میں اس ارادے پر محکم اور قائم رہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ والدین کی نماز قضا اگر ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کتنی قضا ہے تو کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ یقیناً یہ ان کا سوال اس سلسلے میں ہے کہ والدین اگر مرحوم ہو گئے ہیں اور مرحومین ہیں تو ان کی نماز اگر پتہ نہ ہو کہ کتنی قضا ہے تو کس طرح سے ادا کی جائے؟ جی، اس کا طریقہ بہت اچھا ہے کہ کبھی کبھی میں ایک مثال دے دوں تاکہ یہ مسئلہ بہت لوگوں کے لیے آتا ہے، کبھی مجھے خود اپنی نماز کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ مثلاً میں 17-18 سال کے بعد سوچ رہا ہوں کہ اب نماز پڑھوں، جی، اب نہیں پتہ کہ کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا۔ اسی کو سیم آپ والدین کی نماز میں بھی لا سکتے ہیں، حالانکہ وہاں کے شرائط ہے۔ کبھی کبھی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ والدین نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کی ہیں، جی، ان کی ادائیگی واجب نہیں ہے، ایک مرتبہ چھوٹ گئی۔ بہرکیف ان کا جو سوال تھا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ میں نے اتنی مقدار میں نماز ادا کر دی ہے، تو دیکھیے مثلاً فرض کریے کہ میرے والد نے 1 مہینے کی نماز چھوڑی، اس پر میں بحث کروں تو کہوں ہاں 1 مہینے کی تو چھوڑا ہوگا، پھر اب بات بڑھے گی کہ 2 مہینے کی چھوڑا ہے تو مجھے لگے نہیں 2 مہینہ نہیں، یہ زیادہ ہو گیا، تو اب 1 مہینہ اور 2 مہینے میں جو یقین کا مرحلہ ہے وہ ایک ہے، اسی کو کہتے ہیں کم از کم یقین کی مقدار آپ ادا کر دو، یعنی جس پہ یقین ہو 2 مہینہ اور 1 مہینہ، اس میں کم مقدار کون سی ہے؟ 1 مہینے والی ہے، تو اسے 1 مہینے کی ادا کر دو، یعنی آپ یقین کر لو کہ ہاں جو کچھ تھا ان کا ذمہ بری ہو گیا، اور اسی یقین میں کم کی تعداد جو علماء کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، یقین میں کم کا جو مرتبہ ہے اس پر کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا نام جو ہے نعیم الرحمان ہے، میں مالیگاؤں سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعزیہ کے سامنے منت ماننا صحیح ہے؟ بتائیں مولانا صاحب۔ تعزیہ ہو، علم ہو، زری ہو، اس کے سامنے ہم اللہ سے منت مانگتے ہیں وسیلے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ جی، یہ بہترین عمل ہے
کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو زیارت جامع کبیرہ میں باب اللہ سے تعبیر کیا گیا. جی آپ باب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جی تو اپنی حاجتوں کو ضرور مانگیے. جی. اور یہ بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ. سوالوں کا سفر جاری ہے. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا گھر ہے اور اس پہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ قبضہ کر کے رکھے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ گھر میری والدہ کے نام سے لکھا ہوا ہے اور ہمارا گھر بھی چھوٹا ہے اور ہم اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ خالی کرنے کو تیار نہیں اور اس گھر پہ مجلس و ماتم کرتے ہیں، اور ہم ایک مجلس کو ترستے ہیں کہ خاص ہمارے پاس اتنی جگہ ہو کہ ہم مجلس کر سکیں مولا کی. تو کیا بتائیے کہ یہ شیعوں کے لیے قبضے داری اور کسی کا حق مارنا کیا یہ فائدہ ہے یا پھر گناہ ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو کیا کہا جائے، ان کے لیے یا اپنے لیے کیا کیا جائے؟ آپ اس کا جو یہ کہہ رہی ہیں اگر یہ بات صحیح ہے، درست ہے ان کی، تو ان کے گھر جو ان کی والدہ کے نام پہ ہے، ان کے کچھ اعزاء نے قبضہ کر لیا ہے، تو کہ ان کی نماز روزہ اور عزاداری سب قابل قبول ہے؟ بالکل نہیں. دین مبین اسلام ایک بہت اہم چیز کی جانب جو لوگوں کو متوجہ کراتا ہے وہ امانتوں کی ادائیگی. جس کی بھی جو امانت ہے، حتیٰ آپ تاریخ پڑھی چکی، قریب ہے ہم ولادت پیغمبر کے. جی میں نے دیکھا جنگ خیبر کے موقع پر جی ایک انسان یہودی جی کچھ بھیڑ بکریوں کو لے جا رہا تھا. مسلمان لشکر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، کہہ لیجئے جی کہ لوگ مکروہ جانور کے گوشت کھا رہے تھے. جی انہوں نے اس انسان کو گھیر لیا، جی کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس قلعہ خیبر میں جا رہے ہیں. کہا یہ تمہارا جو مال ہے ہم لینا چاہ رہے ہیں. پیغمبر آئے، پیغمبر نے فرمایا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا یا رسول اللہ مال غنیمت ہے. پیغمبر نے اس سے پوچھا یہ کس کا مال ہے؟ اس نے کہا کہ ان یہودیوں کی امانت ہے میرے پاس. جی پیغمبر نے کہا کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. جی اب دیکھیے جنگ میں سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں، جی وہاں پر بھی امانتوں کا اتنا خیال ہے. پس ہمارا دین جو ہے جی اس درجہ امانت کے مرحلے میں حساس ہے. جی حتیٰ میں نے ایک خط دیکھا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کو خط میں متوجہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا کام کرنا ہے. ان میں سے ایک کام وعد الامانات، جی جو جس کی امانت ہے اسے ادا کرو. جی لہٰذا میں بہت زیادہ استدعا اور التماس کرتا ہوں کہ خدا کی قسم ہمارے ہاتھوں میں اگر کسی کا مال ہو، کسی کا حق ہو، تو حق کی ادائیگی میں دیری نہ کرو، بے شک چونکہ نہیں پتہ کہ کل کون سی سانس آنا بند ہو جائے جی اور یہ حق ہماری گردن پہ رہ جائے. جی اور دین آپ کو بالکل یہ نہیں سکھاتا کہ آپ حق غصب کر کے دیداری کرو. جی یہ بے دینی ہے، بے شک یہ دیداری نہیں ہے. جی لہذا خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس غصب کی صفت نجس اور رذیلہ سے ہم سب کو پاک قرار دے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نظام آباد شہر سے بات کر رہا ہوں. یہاں میں 2 مہینے سے پریشان ہوں اور میں یہی کلر کا کام کرتا ہوں، اور کلر کے کاموں میں کیا تو میں بہت لاس ہوا، اور لیبر کی گالیاں، گھر والوں کی گالیاں، ہر چیز سے میں پریشان ہوں، اور لہٰذا میں کچھ کرنے نہیں آ رہا. یعنی ذہنیت میں پردہ پردہ ہوگا، اور کیا کروں کیا نہیں سمجھ نہیں آ رہا. جی صاحب جس کا مسائل بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. بھائی معاشی طور سے پریشان ہے، کوئی وظیفہ دعا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو نماز اول وقت پڑھیے، اور اس دعا کو جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں ہر واجب نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک، اور درود پڑھیں پیغمبر والے پیغمبر پہ، مشکلات آسان ہو جائیں انشاءاللہ العزیز. اگلا سوال. السلام علیکم. ہم احسان سے بولتے ہیں. میرا نام جاہدہ ہے. ہمارے گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ برکت بھی نہیں ہے، وہ دونوں بھائی بہن کی شادی بھی نہیں ہوتی، تو کچھ پڑھنے کا وظیفہ لکھا بتائیے.
قرآن کریم نے بہترین فارمولہ بتایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی اب یہ قرآن کریم کا فارمولہ ہے، جی اور یہ وہ فارمولہ نہیں کہ کہیں کام آیا کہیں کام نہیں آیا. جی یہ اس چیز کو یقین رکھے کہ قرآن نے اگر بتایا ہے تو کام آنا ہے. بے شک. اب یہ مجھے اپنی وہی نمازی کو دیکھنا پڑے گا کہ میں نماز کس کنڈیشن میں پڑھ رہا ہوں. جی کبھی کبھی ہم لوگ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے اتارتے ہیں. جی نہیں، وہاں پر چیک کریں جی کہ آپ کی نماز کس کنڈیشن کی ہو رہی ہے، وہ دیکھیے. اور اس کے بعد واقعاً گھر کو اسلامی ماحول میں لایا جائے جی تاکہ ان گھر میں خوشیاں وہ وقتی خوشیاں نہ آئیں. جی جو ماحول دین بتاتا ہے وہ آپ کے گھر کو دائمی خوشیاں دیتا ہے. بے شک. جی اور جو آج کا کلچر آپ کو خوشیاں دیتا ہے یہ وقتی خوشیاں ہیں. جی لہٰذا وہاں رعایت کریں. اور ان سے گزارش کروں گا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 76 کو جی نماز واجب کے بعد کثرت کے ساتھ جی تلاوت کریں، حتیٰ قنوت میں سجدے میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں. جی. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور عشاء کے بعد میں جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت بہت مؤثر ہے، بہت زیادہ مؤثر. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی عبداللہ پور میرٹھ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ خمس زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ انتظار حسین نقوی. ان کے سوال خمس و زکوٰۃ دونوں کے لیے کہ خمس و زکوٰۃ کس کے لیے؟ دیکھیے، خمس آپ دو حصہ کریے. جی ایک سہم سادات ہے، ایک سہم امام ہے. سہم امام کو آپ کو مراجع کرام کی خدمت میں دینا ہے یا ان کی اجازت سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. جی سہم سادات آپ وہ سید جو فقیر ہو اور ابن السبیل ہو ان کو آپ صرف کر سکتے ہیں بغیر اجازت کے بھی. جی زکوٰۃ کے اپنے مصارف ہیں. زکوٰۃ ان مصلحتوں میں جو عام لوگوں میں خرچ کی جا سکتی. اسی طرح مؤلفۃ القلوب، وہ جن کے دل کو اپنی جانب نرم کرانا. لیکن ان تمام چیزوں میں بھی غور طلب ہے کہ میں کیسے معین کروں گا کہ یہ مرحلہ یہاں طے ہوگا. لہٰذا یہاں پہ بھی مراجع کی جانب رجوع کیا جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں نویر حیدر بول رہا ہوں شہر جموں سے. تو میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میرے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ مطلب مطلب ہمارے ریلیٹیو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر کے وہ جگہ نہیں دی ہمیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں مطلب انہیں معاف کر دینا چاہیے یا ہمیں کچھ اور قانونی کارروائی کرنی چاہیے جس سے وہ ہمیں واپس ملے یا تو ہمیں انصاف ملے؟ کیونکہ ورنہ گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاپا یہ کہتے ہیں کہ وہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ سب نہیں کروں گا. ویسا تو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ان کا حق ہے جی اور یہاں پر ان کو اختیار ہے جی کہ یہ چاہیں اپنا حق لینے کے لیے جو قانونی راستے ہیں ان کو اپنائیں. جی دیگر یہ کہ میں ایک چیز یہیں پہ عرض کروں جی کہ دیکھیں، واقعاً کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے فلاں رشتہ دار کا مال لے لیا تو ہم بڑے آدمی ہو جائیں گے. جی جبکہ اسی دنیا میں مکافات عمل ہے، حقوق پامال ہوتے ہیں. تو تھوڑا سے غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو حق پامال کرتے ہیں، جی چونکہ وہ مشکلات لے آتا ہے آپ کی وجود سے اور آپ کے مال سے برکتوں کو چھینتا ہے. جی اور دوسری طرف سے اگر یہ انسان، ایک تو میں نے عرض کیا کہ ان کو اختیار ہے باقاعدہ، لیکن اگر یہ صبر کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا و رسول کے لیے اگر صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا جبران کرتا ہے اور یہ الگ برکت آتی ہے جس کو واقعاً بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ سل من قطعک، جی جو تم سے قطع رحم جی کرے اس سے تم صلہ صلہ رحم کرو. جی تو تمہاری زندگی میں ایک الگ برکتیں ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم، میں کانپور سے نظر عالم بول رہا ہوں. آپ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ تقریر مولانا جب کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کہہ گیا، آخر یہ ورڈ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ میں کچھ کہہ گیا؟ یہ کہہ دینے میں میں کچھ کہہ گیا، اس سے تو بڑا تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے میں کچھ کہہ گیا، آپ سمجھ نہیں پائے. آپ پبلک کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ آپ مجھے اس کا جواب ضرور دیں. خدا حافظ. تقریر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس میں جو ایک تو مقرر، پیدائشی مقرر ہوتا ہے اور ایک کچھ علم حاصل کر کے جو اس فیلڈ کے وہ تقریر کرتے ہیں، تو اس میں کچھ محاورے، کچھ جملے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو عام طور سے لوگ برا نہیں مانتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہہ گیا یا توجہ کا طالب ہوں، تو یہ کہنا کیا کسی کی دل آزاری ہے؟
نہیں آپ حسن ظن رکھیے. جی وہ کچھ کہہ گئے، شاید وہ ایک بات کی جانب آپ کو اور متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کی توجہ کو ایک جانب لے جانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کہہ گیا. نہ یہ کہ سامنے آئے ہوئے مجمع کی توہین کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارا کوئی ذاکر خطیب مجمع کی توہین کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا ہے، چونکہ وہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ فرش مجلس پر آنے والے حضرات در حقیقت مہمان امام حسین ہیں، اور یہ خطیب یا ذاکر نوکر امام حسین ہے، لہذا وہ کبھی بھی اپنے مولا کے مہمانوں کی توہین نہیں چاہے گا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. بنارس سے بول رہا ہوں، محب ال. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بچی تھی 1 سال 8 سال کی، ابھی جو ہے 1 ستمبر کو جو ہے 22 محرم کو وہ ڈینگو اس کو تھا، وہ ایکسپائر کر گئی. تو 2 دن بخار چڑھا تھا اس کو، اس کے بعد ہی وہ جو ہم نے ایڈمٹ کیا، دوسرے دن وہ ایڈمٹ اس کو جو ہے انتقال ہو گیا اس کا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوپری تھا، اوپری تو کیا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا اوپری کارن سے کیا کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے؟ موت تو سارا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا اوپری کارن سے کیا کسی کی موت بھی وہ بھی قبض ہو سکتی ہے؟ یہی پوچھنا تھا. میں بہت پریشان اس مسئلے کو ذرا بتائیے، بہت پریشان اس کی، یہ بہت ٹینشن اس بات کی ہے کہ کیسے اس کو ہم اس کا صحیح جواب پا سکیں، اس لیے آپ کو فون کیا تھا. جی شکریہ. کچھ لوگ ان کے گھر میں جو موت ہوئی اس سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ یہ چیز بالکل غلط ہے. یعنی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک ماں باپ کو آپ اور زیادہ مغموم کر رہے ہو. یعنی ایک باپ کے لیے سخت ہے اس کی بیٹی کا گزر جانا، بے شک وہ خود غم اس کے لیے بڑا سخت ہے. پھر اس کے بعد آپ آؤ اور کہو کہ اوپری کوئی وجہ رہی تھی اور یہ تھا وہ تھا. حتیٰ دیگر رشتہ داروں کی نسبت بھی اس کے دل و دماغ میں ایک دشمنی ڈالنے کا آپ کام کر رہے ہو. چیب رسد کی ہم تسلیت عرض کریں، ہمیں تسلیت پیش کرنا ہے، ہمیں اس کے غم کا مداوع پیش کرنا ہے، نہ یہ کہ آپ اسے ایسا احساس دلائیے کہ کوئی کمی رہ گئی. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. جہالت ہے، سراسر جہالت ہے. ہم التماس کرتے ہیں کہ اس طرح ماں باپ کے سامنے لوگ بیان بازیاں نہ کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے اندر، مہاراشٹر سے بول رہی ہوں، امراوتی ضلع. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بڑی بہن کو آتے ہیں، گھر تک آتے اور بات چیت بھی اچھے سے کرتے، دیکھتے بھی ہیں، اور گھر پر جانے کے بعد کچھ جواب ہی نہیں دیتے. تو جواب نہیں آتا، اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھنے کے لیے بھی اچھے ہے، سب اچھا ہے، پر کچھ جواب ہی نہیں آتا. رشتے والے جاتے گھر پر اور پھر کوئی جواب نہیں دیتے، اس کے لیے کیا؟ پلیز آنسر. ان کی بہن کے لیے کوئی رشتہ آتا نہیں، آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نماز جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں، بہت مجرب عمل ہے. جی شکریہ. ہوگا آگے بڑھتے ہیں. لیکن میں احمد آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام سہیل بھائی قادری ہے. میری بیگم کا جو ہے اثرات کی تکلیف ہے، اس تکلیف کو دورہ، اس تکلیف کے لیے روحانی علاج بتائے، قرآنی وجہ بتائے. اللہ حافظ. میری بیگم کا نام ویشالی شام بھگوان پوار ہے. میرے بیگم کو بہاری اثرات ہے، تو قرآنی شفاؤں، قرآنی صورتوں میں سے کوئی سورہ بتائیں جس سے شفا مل سکے. اللہ حافظ. یہ 2 سوال 2 بھائیوں کے ہیں کہ ان کے گھر میں بیماری ہے، زوجہ کی، ان کی بیوی کی، اس کے سلسلے میں کوئی دعا چاہتے ہیں، وظیفہ چاہتے ہیں. سورہ حشر کی تلاوت کریں، بہت زیادہ مجرب ہے. آخری آیات سورہ حشر کی حتیٰ سر پہ ہاتھ رکھ کے اگر پڑھی جائے تو بہت مجرب. یہ ہمارے بھائی جو ہمارے ملکی، ہمارے وطنی بھائی ہیں، پوار صاحب، ان کا سوال ہے. آپ دعا کیجئے، مالک سے دعا کیجئے، اور یہ دعا جو آقا نے بتائی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. کسی بھی جو قرآن پڑھنے والا ہے اسے کہیے، انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم آقا. میں مجاہد حسین بات کر رہا ہوں جھانسی سے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اکثر مولانا یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو ایسے تو ہاں نان مسلم بھی مانتے ہیں اور نان شیعہ بھی ان کو مانتے ہیں، تو کیا سب جنت میں چلے جائیں گے؟ اس پوری یہ حدیث پوری کیا ہے؟ پلیز اس کو سمجھائیے تھوڑا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ماننے والا جنت میں جائے گا، یقیناً جائے گا، لیکن ماننا کیا یہ سمجھا دیجیے. احسن. تم دیکھیے، میں خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں
ایک شخص نے اپنی بیوی کو بھیجا جی بیوی سلام اللہ علیہا کے پاس جی اور کہا جا کے بیوی سے پوچھو کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں شیعوں میں ہوں یا نہیں ہوں. جی یہ ڈیفینیشن آپ بیوی سے پتہ کرو. جی یہ خاتون آتی ہے شہزادی سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اور آ کر کہتی ہے کہ شہزادی میرے شوہر نے یہ سوال کیا ہے جی کہ کیا میں آپ کے چاہنے والوں میں ہوں یا نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جن چیزوں کا ہم حکم دیتے ہیں جی ان پر اگر تم عمل کرتے ہو اور جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں ان سے اگر رک جاتے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو وَإِلَّا فَلَا جی وگرنہ نہیں ہو. یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا جملہ. جی یہ خاتون گئی, اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ شہزادی دو عالم نے اس طرح بیان فرمایا. یہ آہو گریا زاری بکا کرنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ تو بڑا سخت مرحلہ ہے, ہم تمام ان چیزوں پر تو عمل نہیں کر پاتے. یہ خاتون دوبارہ آئی بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس اور کہا بیوی جو آپ نے بتایا وہ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ رو رہا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ بعض چیزیں جہاں پر تمہیں شفاعت کی ضرورت ہے یعنی اصل دین کو تم قبول رکھو. اب یہ ہم معصوم تو ہیں نہیں, بات واضح ہے, ہم معصوم تو ہیں نہیں, لیکن اصل وہ کام جو اصول دینیہ ہیں یعنی توحید, عادل, نبوت, امامت, قیامت, یہ بیس صحیح ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کے مرحلے بھی ہم کو توبہ و استغفار تک کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت موجود ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں امروہہ سے بول رہی ہوں روشن. میرا سوال تھا کہ میرے شوہر کچھ بھی کام کرتے ہیں چلتا نہیں ہے, نقصان ہو جاتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے, بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے. اور اب میرے شوہر نے آٹو لے لیا ہے, آٹو رکشے چلاتے ہیں تو اس میں بھی کمائی نہیں ہو رہی ہے, اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے. اور میرے شوہر کا کام کرنے کو بھی من نہیں کرتا, تو کیسے بتا دیجیے کام وام چلنے لگے, کام ہو جائے اور ان کا کام کرنے کو من کرنے لگے. اور میرے بھائی ہے, ان کا نام اسلام ہے, تو ہم کہیں بھی رشتہ لے کے جاتے ہیں تو ان کا رشتہ نہیں ہوتا, منع ہو جاتا ہے وہاں سے, رشتے والے منع کر دیتے ہیں لڑکی والے, ان کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. اور میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپوں کے نام کا کھانا دے سکتی ہوں یا پیسے وغیرہ دے سکتی ہوں یا نہیں. میری شادی ہو گئی ہے, میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کچھ اس کے گھر کا کھاتا نہیں ہے, تو کوئی بات تو نہیں ہے, میں دے سکتی ہوں ان کے نام کا کھانا وغیرہ یا پیسے. ان کا انتقال میں بھی 20 سال ہو گئے ہیں میرے ماں باپوں کو. السلام علیکم, میرے سوال کا جواب ضرور دیں. 3 طویل سوال ہیں بہن کے. پہلے تو یہ کہ شوہر کا کوئی کام نہیں چلتا, دوسرے بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا, تیسرے ماں باپ کی نام پر جو ہے مرحومین ان کے والدین ان کے نام پر کھانا کھلا سکتی ہیں غریبوں کو. تو جہاں تک رزق کا سوال ہے تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور سچے دل سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں, درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. دوسرا سوال جو شادی کو لے کر تھا کہ شادی ہونے میں مشکل پیش آ رہی ہے, تو اس کے لیے بھی عرض کیا بھی کہ نماز جناب جعفر طیار بہت مجرب عمل ہے. تیسرا مرحلہ والدین کو کھانا والدین کی جانب سے کھانا کھلانا راہ خدا میں بہترین عمل ہے, حتیٰ صدقات بھی ہم ان کی جانب سے دیں. یہ تمام چیزیں جو ہے ہم باقاعدہ کر سکتے ہیں. وہ چیزیں کہ لڑکیوں کے گھر کا کھانا ماں باپ نہیں کھاتے وہ پرانی خرافاتیں ہیں, ان سے کوئی ربط نہیں ہے. جی آپ کے اپنی ملکیت ہے. ہاں بس یہ ہے کہ جو بھی پیسہ ہو میرا حلال پیسہ ہو جس سے میں راہ خدا میں انفاق کروں یا ماں باپ کی جانب سے لوگوں کو کھانا کھلاؤں. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی, ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. ہمیں مولانا صاحب یہ پوچھنا ہے کہ میری نند کے میاں جو ہے وہ ایک دوسری عورت کے چکر میں پڑ گئے, جس کی وجہ سے نہ میری نند کو وہ پوچھ رہے نہ بچوں کو پوچھ رہے, سب کی طرف سے ان کو نفرت ہو گئی ہے. آپ مولانا صاحب اس کا پلیز کچھ حل بتائیے کہ وہ اس عورت کو چھوڑ دیں اور اپنی بیوی بچوں کی طرف لوٹ جائیں. شکریہ. اپنی بیوی بچوں کی طرف رغبت نہ ہو, دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائے کوئی شخص, تو کیا پہلی بیوی اور بچوں کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے؟
حقوق کی جس قدر رعایت اسلام نے کرنا سکھایا ہے کسی اور جگہ پر وہ رعایتیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے حتیٰ آپ دوسری شادی کے لیے بھی اگر کہتے ہیں تو عدالت جو ہے آپ کو رعایت کرنی پڑے گی. لہٰذا اس طرح کی چیزیں واقعاً قابل افسوس ہیں کہ انسان جہاں اپنے حق سے گردن موڑے اور رخ موڑ لے. گزارشیں کرتے ہیں کہ خود ان کی جو پہلی بیوی ہیں انہیں بھی توجہ دینا چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہمارے شوہر کو پسند ہیں یا ناپسند ہیں. یہ بھی ایک چیز عرض کر دیں کہ کبھی کبھار اور دوسری عورتوں کی جانب، حالانکہ اس چیز کو ہم پروموٹ نہیں کرتے کہ آپ دوسری عورتوں کی جانب دیکھیں، لیکن گھر میں بعض اوقات ایسے سسٹم نہیں ہوتے کہ دوسری جانب لوگوں کا رخ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا دین نے باقاعدہ طور پہ بتایا خاتون کو کہ آپ آراستہ ہو، تیار ہو اپنے شوہر کے لیے. یعنی کبھی کبھار ہم لوگ شادی میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن گھر میں اپنے شوہر کے استقبال میں وہ والہانہ استقبال نہیں. تو وہ سرد مہری جو آتی ہے نا دھیرے دھیرے آپ دو کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے. لہٰذا وہ ابتدائی مرحلے کہ شوہر آئے تو کھل کر آپ استقبال کریے، مسکرا کر استقبال کریے، شوہر کے لیے تیار ہوئیے، زینت کریے. یہ تمام چیزیں دین نے اسی لیے بتائی ہیں تاکہ دوسری جانب اس کی رغبت نہ جائے. یہ پہلا کام کریں. دوسرا بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو 95 مرتبہ پڑھیں، لیکن عرض کیا کہ یہ عمل پہلے انجام دے ساتھ میں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام عروج فاطمہ ہے، میں چنڈی گڑھ سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میں ونگ چینل میں پیسہ جو 150 روپے ڈالنے کی بات ہوتی ہے، میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میرے پاس جو بھی مطلب جو ملنے والے میرے ساتھ میں ہوتے ہیں کبھی بھی، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ 150 روپے ونگ چینل میں ڈالو، لیکن اس طرح نہیں کہتی. میں کہتی ہوں 150 روپے میں جنت دکھ رہی ہے، خریدو گے کیا؟ میں اس طرح کہوں گی تو لوگ شاید جلدی اس بات کی راضی ہو جائے. تو میں ایسا کہوں اگر تو غلط ہے کیا یا صحیح ہے یا غلط تو مجھے بتا دو. لوگ بھیجتے ہیں میرے ایسے کہنے پر. خدا حافظ. آغاز کا جواب دیں گے. دیکھیے قرآن مجید واضح لفظوں میں کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ میں نے شاید کبھی اور عرض کیا ہو کہ وہ ہمارے ہاں جو سورج کی کرنیں آتی ہیں نا گھروں میں، اور وہ جو ذرے ہوتے ہیں ہوا میں معلق ہوتے ہیں اسے ذرہ کہتے ہیں. کئی ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی کام تم کرو گے خیر تو اسے دیکھو گے. بے شک. اب اس کا وزن کتنا ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیے. ہمارے ترازو پہ اس کا وزن بھی نہیں ہوتا. لہٰذا خالصانہ عمل کا جو اجر ہے روایات میں ہے کہ اگر کوئی مخلصانہ عبادت خدا کی کرے اور پوری دنیا کو ایک لقمہ بنایا جائے اور اسے دے دیا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اگلا سوال مقصود احمد راجستھان سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو بغیر نکاح کیے کوئی شخص جو ہے امامت کر سکتا ہے، یا جو جس کی شادی ہو چکی ہے وہ نکاح ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے طلاق دے دیا اور پھر کوئی نکاح نہ کرے تو اس کے باوجود جو ہے کر سکتا ہے امامت؟ شکریہ. غیر شادی شدہ ہے یہ تو کوئی شرط نہیں ہے جی، یہ ان شرائط میں نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل وہ شرائطیں جو معتبر ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں توضیح المسائل میں. امامت کے لیے شادی شدہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے اس عمل امام جماعت کے لیے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا صاحب آپ کو بھی سلام. میں کشمیر سے حول سے بول رہا ہوں. میرا نام عبدالرحمان ہے. میں اپنی قضا نماز پہلے جیسے صبح کی نماز قضا ہوئی پہلے قضا نماز صبح پڑھتا ہوں پھر صبح کی نماز ادا کرتا ہوں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بہت السلام. خدا نہ خواستہ کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو بھائی جیسے فرما رہے ہیں اس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں اگر قضا تو کیا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. آیت اللہ سیستانی تکلیف میں ہوں، اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر کوئی شاید جاب نہیں کر رہا اور اس کی بیگم جاب کر رہی تو اس کو کیا وہ خمس دے سکتے؟ ان کا سوال واضح نہیں آگا. پہلے تو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ خود سید ہیں یا نہیں ہیں، ان کی زوجہ سیدانی ہے یا نہیں ہے. خیر بہرحال سوال یہ ہے کہ یہ جاب شوہر اگر نہیں کر رہا ہے اور زوجہ کر رہی ہیں تو ان کو خمس نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے، اور نکالنا ہے تو کیا شوہر کو دے سکتی ہیں؟ جبکہ میں نے بتایا کہ واضح نہیں کیا کہ سید ہیں یا نہیں، اور سید ہیں تو مستحق ہیں یا نہیں ہے. احسن. تم دیکھیے خاتون نے سروس کیا
اس کی آمدنی ہوئی، اس کی ملکیت ہے، جو پیسہ اس کے پاس آیا. اب یہ پیسے میں وہ شرائط 1 سال ہو جائے، بچ جائے معونے سے، پھر اس کے بعد اس کا 5واں حصہ اس کو نکالنا ہے. مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کے پاس بھی جو مال ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس بچے ہوئے پیسے میں 5واں حصہ اس کو نکالنا ہے. اب ان خاتون نے مثلاً جو جاب کرتی خمس نکالا، اب آپ ہیں شوہر ان کے، اب آپ کو یہ سہم امام تو بغیر اجازت کے دے ہی نہیں سکتی، وہ انہیں مراجع کرام تک پہنچانا ہے. رہ گئی بات سہم سادات کی، وہاں پر سب سے پہلے آپ کا سید ہونا ضروری ہے. اس کے بعد وہ شرائط جو سیادت کے بعد بھی ضروری ہیں کہ آپ فقیر ہوں، مسکین ہوں، ابن السبیل ہوں، یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جس طرح وہ دوسروں کو دے گی آپ کو دے سکتی ہے. یہ شاید ایک کنفیوژن یہاں سے آیا ہو کہ جس طرح شوہر کے اوپر زوجہ کا نفقہ واجب ہوتا ہے، تو زوجہ کے اوپر شوہر کا نفقہ واجب نہیں. شاید اس زاویے سے اگر شوہر یہ برعکس معاملہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ نہیں، پھر جو وہ تو واجب النفقہ اس کا شوہر موجود تھا، تو اس کو پھر خمس نہیں دے سکتے، لیکن یہاں دے سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم محترم مولانا صاحب، عزیز جاوید بھائی، میں مرزا ساجد بیگ بول رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ ایک عالم دین سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلی آیت 27 رجب یعنی روز معراج نازل ہوئی ہے، جبکہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا ہے، یعنی 23ویں رمضان کی شب. تو اس کے بارے میں وضاحت کیجئے، میں بہت کنفیوزڈ ہوں، اس کے بارے میں وضاحت کیجئے. میں آپ کا بے حد شکر گزار اور ممنون ہوں گا. اللہ سلامت رکھے، خدا حافظ. میں سوال کو مختصر کر دوں، نزول قرآن کے سلسلے میں تاریخ کیا صحیح ہے؟ احسن. تم دیکھیں، نزول قرآن کے سلسلے میں اقوال مختلف ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جو قول من جانب اہل البیت ہو وہی حق ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن آغاز بعثت میں نازل ہوا، وہ ہمارے یہاں 27 رجب ہے، جہاں پر روایات میں بھی ہے کہ 3 یا 5 آیات سورہ اقرا باسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق کی نازل ہوئی، یہ 27 رجب کو. یہ جو کنفیوز ہوئے ہیں وہ در حقیقت قرآن کا 2 نزول ہے. ایک قرآن کا نزول دفعی ہے، ایک قرآن کا نزول تدریجی. جن عالم دین نے ان کو جواب دیا کہ 27 رجب، وہی نزول تدریجی کی بات کر رہے ہیں. یہ جہاں سے سوال ان کے ذہن میں آ رہا کہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا. اس نزول دفعی کی بات قرآن کر رہا ہے کہ وہ قرآن نازل ہو کر بیت معمور پر ایک ساتھ آیا. یہ نزول دفعی ایک ساتھ جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تدریجی یعنی 23 سال پیغمبر کی عمر مبارک میں جو قرآن نازل ہوا، اس کی ابتدا 27 رجب سے ہے. لہذا یہ 2 مرحلے میں ہے، دونوں صحیح ہے. نزول دفعی، نزول تدریجی. علوم قرآن پہ کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، دوسری کتابوں میں ہے، لیکن اردو میں بھی ایک کتاب علوم قرآن میں ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی، اس کو مطالعہ فرمائیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ شعبان اور محرم ان 2 مہینوں کے علاوہ بھی کیا کسی مہینے میں ہم قبروں کو ٹھیک کرا سکتے ہیں یا اس پہ مٹی ڈلوا سکتے ہیں، کہ یہ ضروری ہے کہ صرف شعبان اور محرم کے مہینے میں ہی قبروں کو صحیح کیا جائے؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ صرف شعبان اور محرم میں ہی قبروں کو درست کیا جائے یا مٹی ڈلوائی جائے؟ نہیں، جب بھی آپ کا دل چاہے، حالات مناسب ہوں آپ کے لیے، ان دنوں یہ کام کریے، ایسا کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، آج کا میرا سوال یہ ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تو میں جب بھی گھر میں نماز پڑھتا ہوں قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہوں اور اندر سے سر پہن کر بیٹھتا ہوں. تو جو قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہوں تو اس میں کوئی نماز کے لیے کوئی اشکال تو نہیں ہوگا؟ آداب نماز یعنی مصلی کے جو آداب ہیں لباس کے وہ طے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس حالت میں کہ بہت سخت گرمی لگتی ہے تو قمیض اتار کے
یقیناً بنیان تو پہنتے ہی ہوں گے، تو کیا ان کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی بالکل صحیح ہے، چونکہ نماز میں جو واجب پہننا ہے مرد کے لیے وہ عورتین کو چھپانا ہے، یعنی شرمگاہ کو۔ حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کے زانوں تک بھی چھپا ہو، یعنی شرمگاہ کے علاوہ۔ لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ مجبوری کی حالت میں بتا رہے ہیں تو اگر بنیان پہ بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہترین طریقہ ہے کہ آدمی حضور خدا میں جب آئے تو ان آداب ظاہری کے ساتھ بھی آئے، یعنی تواضع اگر ادب باطنی ہے تو ہمارا ظاہری لباس ادب ظاہری ہے، ان کا بھی خیال کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سری نگر سے محمد شفیع عرض کرتا ہوں کہ میں ظہر کی اذان میں مسجد میں اذان دیتا ہوں۔ ظہر کی اذان میں تقریباً 12:40 میں دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ظہر کی سنت نمازیں ادا کرتا ہوں، اور اس سنت نمازی کے بعد میں ظہر کی نمازیں بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں عصر کی سنت نمازیں 8 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں مسجد میں ظہر کی اذان اعلان کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعلان اذان جو میں مسجد میں دیتا ہوں کیا وہ صحیح ہے؟ اعلان اذان کے بعد میں عصر کی 4 رکعتیں نمازیں ادا کرتا ہوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں محمد شفیع عالمگیر علمگری بازار سے عرض کرتا ہوں، سری نگر سے۔ باقی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انہوں نے وہاں کا وقت بتایا 12:40، ہو سکتا اول وقت کا ذکر کر رہا ہوں، اول وقت داخل ہو گیا مسجد میں، یہ نماز ادا کر رہے ہیں، نوافل یا سنت نمازیں جو ہیں ظہر کی پڑھ کے، اور اس کے بعد میں عصر بھی ادا کر لیتے ہیں۔ پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن اذان کا وقت جب ہوتا ہے، جیسے عام طور سے ہمارے شہروں میں 1 بجے کا وقت مقرر ہے، چاہے وہ 12:30 بجے وقت ہو جائے نماز کا یا 1:15 بجے ہو، لیکن 1 بجے کا وقت مقرر ہے، اس وقت یہ اذان دیتے ہیں اور اس وقت 4 رکعت نماز واجب پڑھ لیتے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ مشکل نہیں ہے، نماز اذان اعلام فرما رہے ہیں، اعلام جی، یہ اذان اعلام ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام ہے سید افضل رضوی، میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے، میں نے آپ کو چینل کے نام پر تو تھوڑا سا پیسہ لگایا ہے، اکاؤنٹ نمبر اس کا وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسہ پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے پاس بہت سے آدمی ہیں جو ڈونیشن کرنے کے لیے تیار ہے ون چینل کو، مگر JNK بینک کو اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، وہ میری ریکویسٹ ہے آپ جناب کو، بس یہی بات ہے، باقی کچھ نہیں۔ باقی والسلام۔ میرے بھائی، آپ جو اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں اس پہ کانٹیکٹ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے رقم جو ارسال فرمائی ہے وہ یا موصول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اور یقیناً جب آپ نے ارسال فرمائی تو موصول ہو گئی ہوگی، آپ کو رسید بھی یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے دوسری درخواست کی ہے کہ وہاں کے مقامی بینک میں اکاؤنٹ کھولا جائے، تو ایڈمن تک آپ کی خواہش انشاءاللہ ہم نے پہنچا دی ہے، دیکھیے وہ کیا انتظام کرتے ہیں۔ آپ گوگل پے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کا پورا یہ جو تفصیل سے آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے اس کو نوٹ فرما لیں، اس طرح سے بھی آپ پیسے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔